مزید فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ تم یتیموں کے معاملے میں انصاف نہ کر سکو گے تو عورتوں میں سے جو تمہارے لیے جائز ہوں ان سے 2 3 4 تک نکاح کر لو، اور اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ ان کے ساتھ عدل نہ کر سکو گے تو ایک ہی پر بس کرو۔ پھر کوئی لونڈی جو تمہاری ملک میں ہو تو ٹھیک ہے، اس کے ساتھ گزارا کرو۔ یہ طریقہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ تم بے انصافی سے بچ جاؤ۔ اس کی وضاحت کے لیے اہل تفسیر نے مختلف طریقے اختیار کیے، اور عام طور پر 3 طریقے اختیار کیے جاتے، 3 طریقے سے اس کی تفسیر کی جاتی ہے۔ میں بجائے اس کے کہ ان میں سے ایک ایک طریقہ ذکر کروں، جب ہم ان پر غور و فکر کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اصل میں اس میں 2 باتیں کہی گئی۔ ایک بات تو یہ ہے کہ وہ جب دیکھتے تھے نا یتیم بچیاں، تو ان سے 2 طرح کے مظالم ان پر کیا کرتے تھے۔ یعنی مرنے والا مر گیا، اب وہ پیچھے اپنی بچیاں چھوڑ گیا ہے، تو ان پر 2 طرح سے مظالم ہوتے تھے۔ ایک تو یہ کہ یتیم بچیاں جس عمر میں بھی ہوتی، یہ دیکھ کر کہ ان کا کوئی سر دھرا تو ہے نہیں، ان کے دل، ان کے ولی ان کے ساتھ نکاح کر لیتے، اس بہانے سے ان کے حصے کی جائیداد پر قبضہ کر لیتے، اور حق مہر کے لیے ویسے ہی ضروری نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ وہ ایسی بچیوں سے نکاح کرنا بجائے خود ایک ایسی نیکی سمجھتے جو حق مہر کی ادائیگی سے بڑھ کر ہے۔ یعنی ان کے پاس اگر ایسی بچیاں ہوتی جو نکاح کے قابل ہوتی تو ان کو اپنے نکاح میں لے آتے تھے، اور پھر چونکہ نکاح کی حد کوئی نہیں تھی، اس لیے جتنی بچیاں بھی ہوتی ان کو اپنے نکاح میں لے آتے، اور اس طرح سے جتنا مال ان کے والد چھوڑ کر گئے ہیں وہ ان پر قبضہ کر لیتے، اور جہاں تک ان کا حق مہر دینے کا تعلق ہے، اس کو تو یہ ضروری سمجھتے ہی نہیں تھے، سمجھتے تھے کہ ان سے شادی کر لینا ہماری ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ دوسرا جو ظلم وہ یہ کرتے تھے کہ بعض دفعہ دوسری عرب عورتوں سے اتنی بڑی تعداد میں نکاح کر لیتے تھے کہ ان کے اخراجات ان سے ادا نہیں ہو پاتے تھے۔ پھر جب دیکھتے نا کہ ہم ان کے اخراجات ادا نہیں کر پا رہے، تو پھر وہ جو یتیم ان کے تحویل میں ہوتے تھے ان کا مال چھین کر اور ان سے کسی نہ کسی حاصل کر کے اپنے اخراجات پورا کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ یہ 2 طرح کے ظلم تھے جو ان پر کیے جاتے تھے۔ ان مظالم کا انسداد اس آیت میں کیا گیا ہے۔ لیکن اس میں جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ تم ان کی تعداد کا خیال نہیں کرتے، تمہارے یہاں کوئی لمٹ نہیں ہے، جتنا چاہتے ہو نکاح کر لیتے۔ کہا تم اپنے حالات کو دیکھو، اپنے حالات کے مطابق اگر تم سمجھتے ہو کہ 2 سے گزارا ہو سکتا تو 2 کرو، تم سمجھتے ہو 3 سے ہو سکتا تو 3 کرو، تم سمجھتے ہو 4 سے ہو سکتا تو 4 کرو۔ اس لیے کہ بعض جنگی حالات میں عورتیں بڑھ جاتی ہیں، مرد کم ہو جایا کرتے ہیں۔ ایسے حالات میں اگر مرد ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کی جسارت نہیں کریں گے اور یا ہمت نہیں کریں گے تو پھر ان کے لیے دوسرے مسائل ایسے پیدا ہو جائیں گے جو ظاہر اسلامی معاشرے میں کسی طرح گوارا نہیں کیے جا سکتے۔ اور دوسری بات جو اصل میں یہاں کہی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ تم یہ جو غلطی کرتی ہو نا کہ ایک سے اولا تو ایک ہی کرنی چاہیے شادی، لیکن تم ایک سے زیادہ جب شروع کرتے ہو تو اس کے بعض دفعے تم 8 10 12 بیویاں کر لیتے، اس کے اخراجات ادا نہیں ہوتے تو پھر تم ان یتیموں پر ظلم کرتے۔ تو کہا اس کا حل صرف یہ ہے کہ تم 2 سے زیادہ مت کرو اگر تمہارے حالات اجازت نہیں دیتے، یا 3 سے زیادہ نہ کرو، یا زیادہ 4 کر سکتے ہو، اس سے زیادہ بالکل نہیں۔ کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بعض ایسے لوگ بھی تھے، مثلا طائف کے ایک سردار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضور میری 9 بیویاں ہیں یا میری 10 بیویاں ہیں، بعض روایت میں کہ میری 8 بیویاں ہیں، تو آپ نے کہ 4 رکھ لو، باقی اس کو باقیوں کو طلاق دے دو۔
اسی طرح ایک بات کسی اور نے بھی آ کر کہا کہ حضور میری بیویاں 8 ہیں، تو آپ نے کہا کہ 4 رکھو، باقی کو طلاق دے دو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں اصل میں 2 4 کرنے کی کیا حکم نہیں دیا گیا، بلکہ حکم یہ دیا گیا ہے کہ تم زیادہ کر کے تم اپنے یہ مسائل پیدا کرتے ہو، ان کو کم کرنے کی کوشش کرو۔ اس سے انبیاء کرام کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی بھی خاصی بڑی ان کی بیویاں بھی ایک بڑی تعداد میں موجود تھیں، اور یہ اس لیے تھی کہ بعض دفعہ حالات کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک سے زیادہ نکاح کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 بیویوں سے نکاح کیا، تو وہ تو ظاہر ہے کہ ہر آدمی جانتا ہے کہ آپ کے پیش نظر یہ تھا کہ ہر عمر کی عورت آپ کے نکاح میں آئے تاکہ اس کے مسائل امت تک پہنچے۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں مستقل 9 مدرسے جاری رہتے تھے کہ عورتیں آتی تھیں، مسائل پوچھتی تھیں۔ ایک خاتون کے بس کی بات یہ نہیں تھی کہ وہ بار بار حضور سے رجوع کرتی اور آپ سے معلوم کرتی اور پھر ان تک ان باتوں کو پہنچاتی۔ جب وہ جیسے جیسے ضرورتیں پیدا ہوتی جاتی تھیں ویسے ویسے حضور سے پوچھتی تھیں، اور وہ اس کے مطابق ان کو مسائل بتائے جاتے تھے۔ تو اس طرح سے اسلام نے تو جو بہت ساری تعداد میں بیویاں کرنے کا ایک رواج تھا اس کو کم کرنے کی کوشش کی ہے، اور اس کو زیادہ سے زیادہ 4 تک اس کو رکھنے کی کوشش کی ہے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ جنگی حالات بعض دفعہ اس کا تقاضا کرتے ہیں، اور بعض دفعہ ایسا بھی ہے کہ بعض مرد ایسے اس طرح کے حالات رکھتے ہیں کہ وہ ایک بیوی کے ساتھ گزارا نہیں کر سکتے۔ اور ویسے بھی دیکھا جائے کہ کہ ہر عورت کے ساتھ کچھ کمزوریاں اللہ کی جانب سے لگی ہوئی ہیں۔ مثلا اس کا منتھلی کورس اس کو تقریباً 1 مہینے کا 30 حصے تک بالکل مفلوج کر کے اور بیکار کر کے رکھ دیتا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ ایک آدمی جس کی بیوی ایک ہی ہے اور وہ ظاہر ہے کہ جوان آدمی ہے، وہ ظاہر ہے کہ مہینے کا 1/3 حصہ وہ کس طرح صبر کر سکتا ہے۔ اور پھر اسی پر اکتفا نہیں، اگر وہ حاملہ ہو جاتی ہے بیوی تو اس کے بعد کے جو حالات ہیں وہ تو کئی مہینوں تک باہمی اتصال کی اجازت نہیں دیتے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جوان آدمی وہ کئی مہینوں تک کیسے صبر کرے۔ اس لیے بعض دفعہ اس بات کی شدید ضرورت لاحق ہوتی ہے کہ اگر حالات اجازت دیں تو ایک آدمی کے 1 سے زیادہ نکاح ہونے چاہیے۔ اس میں یہ جو فرمایا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، بعض لوگوں نے اس میں غلطی کی اس کا مفہوم سمجھنے میں۔ یہ ما طابہ کا ایک معنی تو ہوتا ہے کہ جو تمہیں پسند آئے، اور ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ جو تمہارے لیے حلال ہو۔ یہ اصل میں دونوں معنی مقصود ہیں کہ جو عورتیں حرام ہیں ظاہر ان کے تو قریب ہی نہیں جایا جا سکتا، لیکن جو عورتیں حلال ہیں ان میں یہ بات لازمی رکھی گئی ہے کہ شوہر کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ اس کے ساتھ نکاح کرے جو اس کی نظروں کو جچتی ہو۔ اس لیے یہ زندگی بھر کا معاملہ ہے، اور زندگی بھر کے معاملہ یوں نہیں چلا کرتے کہ صرف اس کے دینی تقاضوں کو پیش نظر رکھا جائے اور اس کے حصی پہلوؤں کو یا اس کے جمالیاتی ذوق کی پہلوؤں کو ان کو بالکل نظر انداز کر دیا جائے۔ اس لیے کہ انسانی معاملات اس طرح نہیں چلتے۔ انسان کے اندر جو اللہ نے ایک جمالیات کی حص رکھی ہے اس کا بھی اپنا ایک تقاضا ہے، جو اس کی اندر ایک جنسی قوت رکھی ہے اس کا بھی اپنا ایک تقاضا ہے، اس میں جو جسمانی قوتیں رکھی ہیں ان کے اپنے تقاضے ہیں، اس کی جو صلاحیت رکھی گئی ہیں ان کے اپنے تقاضے ہیں، اس کے بجٹ کے اپنے کوئی تقاضے ہیں، ان کے معاشرتی حالات کے بھی کچھ تقاضے ہیں۔ ان تمام تقاضوں کو بروئے کار لانے کے لیے اسلام نے چند بنیادی احکام دیے ہیں، اور اگر ان پر عمل کیا جائے تو ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے میں آسانی رہتی ہے، اور اگر اس پر عمل نہ کیا جائے یا ان کا لحاظ نہ کیا جائے تو ظلم کے وہ دروازے کھلتے ہیں جو ہمیشہ دور جاہلیت میں رہے اور آج جدید جاہلیت میں بھی ان کا اعادہ کیا جا رہا ہے۔ اس میں 2 طرح کی پابندیاں لگائی گئی ہیں۔ ایک تو یہ نہیں ہے کہ پہلی دفعہ اجازت دی گئی ہے، جیسا اس سے پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ زیادہ شادیاں ہونی چاہیے، بلکہ یہ پابندیاں لگائی گئی ہیں کہ لوگ زیادہ شادیاں کرتے تھے، ان کی تعداد کم کر کے اس کا آخری 4 کا عدد اس کا آخری رکھا ہے کہ اول تو 1 بیوی ہونی چاہیے، انہیں 2 3 یا 4، اس سے زیادہ نہیں۔ اور اس سے زیادہ اگر ہوگی تو اس کا مطلب یہ کہ تعیش کو راستہ ملے گا، مسائل حل نہیں ہوں گے۔